بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ۔ آج کا عنوان ہے آغوش تھراپی۔ ہمارے احباب اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی۔ یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی۔ میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور میرا بڑا بیٹا قریب 1 برس کا رہا ہوگا۔ اس رات کمرے میں 3 لوگ تھے، میں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ 3 میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا۔ مجھے کوئی 104 درجہ اور میرے بیٹے کو 101 درجہ بخار تھا۔ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی، تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا، لیکن ادراک کے گھوڑے دوڑانے پر اگدا یہی کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا، کہ جب اس کو مامتا دیت کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی، اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو۔ اس نتیجے کے ساتھ ہی ایک نتیجہ اور بھی نکالا میں نے، اور وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی آغوش ہوگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بجے تھے، پر جو ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئیں، جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ پھر کیا تھا، بالکل 1 سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز سے میری آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا، جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی، بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلہ کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا۔ میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی، مجھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یعنی ماں جی کے ہی بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کا ہی کمبل اڑا دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا۔ خاندانی معالج کی ہنگامی طلبی ہوتی۔ الغرض توجہ اور محبت کی اسی ہیوی ڈوز سے آغوش تھراپی ہوتی، اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روح بہ صحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ قبل تک جاری رہا۔ وہ وسط نومبر کی ایک خنک شام تھی جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا اور مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں۔ تبھی میں نے آغوش تھراپی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کی بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی ناگفتہ تھی۔ پچھلے کئی روز سے چل رہے پھیپھڑوں کے عارضہ کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا۔ میں خود کو بھول کر ان کی ہی تیمارداری میں جت گیا۔ مختلف ادویات دیں، خوراک کے معروف ٹوٹکے آزمائے، مٹھی چاپی کی، مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ سو گئیں۔ میں اٹھ کر گھر چلا آیا۔ ابھی گھر پہنچے 8 گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا۔ 100 طرح کے وہمے ایک پل میں آ کر گزر گئے۔ جھٹ سے فون اٹھایا اور چھوٹتے ہی پوچھا، بھائی سب خیریت ہے نا؟ بھائی بولا، سب خیریت ہے۔ وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہے؟ اوہ میرے خدایا! اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ
اور اپنا آپ بھول جاتی ہے۔ آج ماں جی کو رحمان کے رحمت میں گئے 1 ماہ اور 8 روز ہو گئے ہیں۔ آج مجھے پھر بخار ہوا ہے۔ آغوش تھراپی کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے، پر میرا مرکزی ممتا شفاخانہ برائے توجہ اور علاج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ مجھے آپ دوستوں سے رہنمائی درکار ہے۔ اب بھلا میں کیسے ٹھیک ہوں گا؟ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔